حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا جو کہ تمام روئے زمین سے لی گئی تھی۔ اولاد آدم میں وہی اوصاف جلوہ گر ہو گئے جو مٹی کے تھے، تو کوئی ان میں سے سفید ہے، کوئی سرخ، کوئی سیاہ اور کوئی ان کے درمیان، اسی طرح پاکیزہ طبیعت والا اور کوئی خبیث طبیعت کا مالک، کوئی نرم طبیعت والا تو کوئی ترش رو اور کوئی درمیانی طبیعت کا مالک۔ جبکہ یہی روایت خوزہ نے اوف سے روایت کی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں بھی یوں ہی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر کئی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا کہ وہاں سے مٹی لے کے آؤ۔ جب آپ زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی کہ مجھ سے کمی نہ کرو اور نہ مجھے عیب دار کرو۔ جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس پلٹ گئے، بارگاہ الہی میں جا کر عرض کیا، یا اللہ، مٹی نے پناہ مانگی تو میں نے پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، مٹی نے ان سے بھی پناہ مانگی، انہوں نے بھی پناہ دے دی اور واپس پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ویسے ہی عرض کیا جیسے جبرائیل امین نے ذکر کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، مٹی نے ان سے بھی پناہ مانگی۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کروں اور خالی ہاتھ واپس پلٹ جاؤں۔ لہٰذا اسرائیل ملک الموت نے روئے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لی اور آسمان کی طرف تشریف لے گئے، پھر اسی خاک کو بھگویا تو وہ لیس دار مٹی بن گئی۔ پھر فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس کو پیدا فرمایا تاکہ ابلیس کو اس پر بڑائی کا موقع نہ میسر آ سکے۔ فرشتے اس قالب کے قریب سے گزرتے تھے اور تعجب کرتے تھے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایسا قالب کبھی نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ تعجب ابلیس نے کیا۔ ابلیس اس کے قریب گزرتا اور ٹھوکر مارتا تو اس ٹھوکر سے قالب سے یوں آواز نکلتی جیسے ٹھیکری کے کھنکھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ اس کو کس لیے پیدا کیا؟ ابلیس اس قالب کے منہ سے داخل ہوا اور پشت سے نکل آیا۔ فرشتوں سے کہنے لگا، نہ ڈرو، اس سے تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قالب میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا، الحمدللہ کہیے۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو آپ کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ کو بھوک محسوس ہوئی۔ روح ابھی پاؤں تک نہ پہنچنے پائی تھی کہ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدمی جلد باز بنایا گیا۔ جتنے فرشتے تھے سب سجدے میں گرے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ مانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو انہیں یوں ہی چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے خالی ہے تو پہچان گیا کہ یہ اپنے آپ کو روک نہ سکے گا، قابو نہ رکھ سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی اور روح سر میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ آپ نے کہا، الحمدللہ یا رب العالمین۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں چھینک آئی. آپ نے کہا الحمدللہ. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ملا تو سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا.